للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارا درجہ سابعہ سے شرح العقائد النسویہ کا آج غالباً چوتھا لیکچر ہے۔ تو فرماتے ہیں فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق للمسائل غب تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير والتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد بعد تجريد طاويا كشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الإطناب والإخلال والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوکیل۔ اچھا جی، تو شارح علیہ رحمہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے شرح عقائد نسویہ لکھی ہے، عقائد نسویہ متن کی جو شرح ہے، تو فرماتے ہیں اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حاولت، میں نے چاہا، فحاولت تو میں نے چاہا، ان اشرحہ، یہ کہ میں اس کی شرح کروں۔ کیسی شرح؟ فرماتے شرحن، ایسی شرح یفصل مجملاته، جو اس کے مجمل یعنی اجمال والی چیزوں کو یفصل، اس کی تفصیل بیان کرے، اس کو واضح کرے، اس کو کھولے۔ ویبین معضلاته، معضل کہتے ہیں مشکل مسئلہ، اور ویبین، اور وہ بیان کرے معضلاته، اس کے مشکل مسائل کو۔ آزمیر کا مرجع وہ شرح، تو بلکہ وہ کتاب کہ اس کے، یا کہہ لیں کہ متن، اس متن کے جو مشکل ترین مسائل ہیں ان کو واضح کرے۔ وینشر، اور پھیلا دے مطویاتہ، اس کی لپٹی ہوئی چیزیں، جو باتیں کچھ ابہام والی ہے، گویا کہ لپٹی ہوئی ہیں، تو ان کو میں کھول دوں، ان کو بکھیر دوں۔ وَيُظْهِرُ مَكْنُونَاتِهِ، وَيُظْهِرُ، اور وہ جو شرح ہے، بلکہ یہ اضافت ہوگی شرح کی طرف، ایسی شرح یظہر کہ جو ظاہر کر دے مکنوناتہ، اس کے مخفی اشیاء۔ مکنونۃ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، مخفی اشیاء، چھپی ہوئی چیزیں، مکنونات جمع ہے مکنونۃ کی، تو اس کے جو چھپی ہوئی مخفی چیزیں ان کو ظاہر کر دے، ایسی شرح لکھوں۔ ما توجیہ للکلامی، کلام کی توجیہ کے ساتھ، فی تنقیح، کس کے اندر؟ صفائی کے اندر۔ ویسے تو تنقیح، اس تنقیح کہتے ہیں وہ جو درختوں کی چھانٹی کی جاتی ہے نا، کہ اس کے جو اضافی پتے وغیرہ ان کو اتارا جاتا ہے، تو گویا کہ میں ایسی شرح لکھوں کہ جس میں کانٹ چھانٹ کی جائے اور ٹو دا پوائنٹ یا مین باتیں اس کے اندر لکھ دی جائیں۔ فی تنقیح، صفائی کے ساتھ، کلام کی توجیہ کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، صفائی میں۔ وتنبیہ علی المرام فی توضیح، وتنبیہ، اور تنبیہ کرنا، متنبہ کرنے کے ساتھ، علی المرام، مقاصد پر، مقصد پر، فی توضیح،
واضح کرنے کے دوران، فی توضیح واضح کرنے کے دوران، مقصد پر تنبیہ کرتے ہوئے واضح کرنے کے دوران، و تحقیق للمسائل اور مسائل کی تحقیق کے لیے، یعنی مسائل کو ثابت کرنے کے ساتھ، غبہ تقریر تقریر کے بعد، و تدقیق اور دقیق یعنی مشکل جو ہے اس کے بعد، یعنی دقیق ہوتا ہے گہری بات، باریک بات، ٹھیک ہے جی، للدلائل دلائل کے لیے، اس طرح تحریر کے بعد، و تفسیر اور تفسیر کے، للمقاصد مقاصد کے لیے، بعد تمہید تمہید کے بعد، و تکثیر للفوائد اور فوائد کی کثرت کے ساتھ، مع تجرید اس کے خالی ہونے کے ساتھ، طاویاً موڑتے ہوئے، کشح المقال گفتگو کا پہلو، گفتگو کا رخ، گفتگو کا زاویہ، عن الاطالتی اس دراز سے، اس طوالت والے سے، اس دراز سے، والاملال اور پریشان کن گفتگو سے، متجافین دوری اختیار کرتے ہوئے، متجافین دوری اختیار کرتے ہوئے، ان طرفی الاقتصادی میانہ روی کی دونوں جانبوں کے، الاطناب ضرورت سے زائد، والاخلال اور خلل والی، ضرورت سے زائد اور خلل والی جو چیزیں ان کے درمیان، اس کی دونوں طرفیں، یعنی اطناب اور اخلال ان کے درمیان کے اندر، اور دوری اختیار کرتے ہوئے میں کہوں گفتگو کا پہلو موڑ دوں۔ واللہ الہادی اور اللہ جو ہے وہی ہدایت دینے والا ہے، الی سبیل الرشاد حق کے راستے کی، سبیل راستہ، الرشاد حق کا، حق کے راستے کی طرف وہی ہدایت دینے والا، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ والمسئول اور اسی سے سوال کیا جاتا ہے، لِنَيْلِ الْإِسْمَةِ نیل ہوتا ہے حاصل ہونا، اور اسمتی بچاؤ، تو بچت کا جو حصول ہے، یعنی کسی معاملے میں بچ جانا، بچاؤ ہو جانا، اس کا جو حصول ہے، اس میں اسی سے سوال کیا جاتا ہے۔ وَالسِّدَاد اور وہی رہنمائی کرنے والا ہے، وَهُوَ حَسْبِي اور وہ مجھے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور وہی اچھا کارساز ہے۔ تو فرماتے ہیں فَحَاوَلْتُ أَنْ أَشْرَحَهُ تو میں نے چاہا کہ میں اس کی شرح ایک لکھ دوں۔ تو اب اس کا با محاورہ ذرا ترجمہ دیکھ لیں، ہم نے لفظی ترجمہ تو اس کا دیکھ لیا۔ فرماتے پس میں نے چاہا کہ اس کی ایسی شرح کر دوں جو اس کی جی فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کی ایسی شرح کر دوں جو اس کی مبہم باتوں کو کھول دے، اور اس کی مشکل باتوں کو واضح کر دے، اور اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو پھیلا دے، اور اس کی مخفی باتوں کو ظاہر کر دے، کلام کو مقصود کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ اس کے صفائی کرنے کے دوران، یعنی وہ جو تنقیح ہے، یعنی کانٹ چھانٹ کرنے کے دوران، اور مقصد پر متنبع کرنے کے ساتھ، کلام کو واضح کرنے کے دوران اور مسائل کو ثابت کرنے کے ساتھ، انہیں بیان کرنے کے بعد، اور دلائل کی باریکیاں بیان کرنے کے ساتھ، انہیں زوائد سے پاک کرنے کے بعد، اور مقاصد کی تفسیر کرنے کے ساتھ ایک تمہید کے بعد، اور مفید باتوں کو کثرت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد تجرید کے ساتھ، اور فرماتے ہیں گفتگو کا پہلو موڑتے ہوئے، طاویاً کشح المقالی یہ گفتگو کا پہلو موڑتے ہوئے، کلام کو طول دینے سے اور اکتاہٹ میں مبتلا کرنے سے، اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے، میانہ روی کی دونوں جانبوں، یعنی اتناب اور انتہائی اختصار سے، اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور اسی سے غلطی کی حفاظت اور درستگی پانے کا سوال کیا جاتا ہے، اور وہی
مجھ کو کافی ہے، وہو حسبی وہی مجھ کو کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہی اچھا کارساز ہے۔ تو اس کے اندر پیرے کے اندر کچھ مشکل الفاظ بھی تھے، ان کو ذرا دیکھ لیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو مشکل لفظ مشکل الفاظ کے معنی، اس میں حاول تو ایک میں نے چاہا، اور معدلاتی ہی یہ معدلتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مشکل مسئلہ، اور مطویات یہ مطویتن کی جمع ہے، تیون سے یہ مشتق ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور مطویات اس کا مطلب ہے لپٹی ہوئی چیزیں۔ اور آگے جو لفظ ہے یظہر مکنونات ہی، تو اس میں جو لفظ ہے نا مکنونات، یہ مکنونتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مکنونتن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، یعنی مخفی اشیاء۔ اور آگے لفظ آتا ہے توجیہ، مع توجیہ للکلام، تو توجیہ کا معنی ہے اس کی جہت کو یا کہہ لیں کہ اس کی وجہ کو بیان کرنا۔ التنکیح، تنکیح کا معنی ہے صفائی کرنا، درخت سے جو زائد شاخیں وغیرہ کاٹی جاتی ہیں اس کو تنکیح التنکیح کہا جاتا ہے۔ تدقیق اور تحقیق ان کا لغوی معنی باریک کرنا، یہ جو تحقیق ہے، اور اگلے صفحے پہ تدقیق، ان کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی ہے باریک کرنا، اور اصطلاحی معنی ان میں چھپی ہوئی باتوں کو نکالنا کہ جن کا سمجھنا مشکل ہو۔ بعض نے کہا جی مسائل کو دلائل سے ثابت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں، مسائل کو دلائل سے ثابت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں، اور دلائل کے مقدمات کو دلائل سے ثابت کرنے کو تدقیق کہتے ہیں، دلائل کے مقدمات کو دلائل سے ثابت کرنے کو تدقیق کہتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ مطلوب کو زوائد سے خالی کرنے کا نام تدقیق ہے، اس میں زوائد چیزیں ختم کر دی گئیں، جو چیز مطلوب تھی اس کو زوائد سے خالی کر دیا تو یہ ہے تدقیق۔ اور لفظ آیا غبہ، یہ ہوتا ہے یہ عقیب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بعد، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تو غبہ کا مطلب ہوتا ہے بعد۔ اور اسی طرح اثر لفظ آیا اثر، اثرا، یہ آپ کو پہلی لائن پہ اثرا تحریر، تو اس کا مطلب بھی عقیب یعنی بعد ہوتا ہے۔ اور اسی میں تمہید یعنی ایسی باتیں ذکر کرنا کہ جن پر مقصود کو سمجھنا موقوف ہو، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے جو پہلے اسی سے ریلیٹڈ بنیادی گفتگو کی جاتی ہے اس کو تمہید کہا جاتا ہے۔ کشحا، کشح المقال ہے نا، کشح بمانا جنب ہے یہ، اور الاطالہ والاملال، اطالہ کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا، اور املال کا معنی پریشان کن، اکتاہٹ میں ڈالنا نا، اکتاہٹ والی چیز، اختصار والی چیز بھی کہا جاتا ہے۔ متجافین، یہ باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے بمعنی دوری اختیار کرنا۔ اور الاقتصاد، توسط اور درمیانہ روی یا درمیانی راہ، اس کو اقتصاد کہا جاتا ہے۔ اتناب، کلام کو ضرورت سے زیادہ لمبا کرنا یا ضرورت سے زائد لے کر آنا۔ اور اخلال، کلام کو اتنا مختصر لانا کہ جو مطلوب ہے اس میں خلل واقع ہو جائے، سمجھ ہی نہ آ سکے۔ الرشاد، یہ ہدایت، حق کا راستہ، اس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد اہل سنت و جماعت ہیں۔ المسئول، جس سے سوال کیا جائے وہ ذمہ دار، اس کو المسئول کہتے ہیں۔ نیل، نیل کسے کہتے ہیں؟ یہ مصدر ہے بمعنی پانا، حاصل کرنا۔ اور الاسما، اسماتی، اس کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ۔ اور السداد، وہ کشادہ اور واضح راستہ جو مقصود و مطلوب تک پہنچا دے۔ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہی ہے میرا، وہی مجھ کو کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ اچھا جی، یہ آج کے لیے اتنا ہی، آگے انشاءاللہ الکریم ہم اس کا اگلا سبق پھر دیکھیں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم اگلی عبارت کو بھی اس کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں
اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل وتسمى فرعیۃ وعملیۃ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ والعلم المتعلق بالاولى يسمى علم الشرائع والاحکام لما انها لا تستفاد الا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم الا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیها وبالثانیة علم التوحید والصفات لما ان ذلك اشہر مباحثه واشرف مقاصده۔ اچھا جی، اس عبارت کو دیکھیں جی، فرماتے ہیں علم جان لیجئے کہ ان الاحکام الشرعیۃ جو احکام بے شک جو احکام شرعی ہیں نا، منہا ان میں سے، ما یتعلق بکیفیت العمل جو عمل کی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ احکام شرعیہ، وہ احکام شرعیہ جو عمل کی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں، وتسمى فرعیۃ وعملیۃ، انہیں فرعیہ اور عملیہ کہا جاتا ہے، ومنها اور انہی میں سے بعض ہیں، وما يتعلق بالاعتقاد کہ جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں، وما يتعلق جن کا تعلق ہے بالاعتقاد اعتقاد سے، وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ انہیں اصلیہ اور اعتقادیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، والعلم المتعلق بالاولی، وہ علم جو پہلے کے ساتھ متعلق ہے نا، یسمى علم الشرائع والاحکام، اسے علم الشرائع والاحکام کہا جاتا ہے، لما اس وجہ سے جو انہا لا تستفاد کہ اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ صرف شریعت کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، وہ صرف شریعت کے ذریعے سے ہی، الا من جہت الشرعی، وہ صرف شریعت کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتے ہیں، ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، اور لفظ احکام بولے جانے کے وقت ذہن انہی احکام عملیہ کی طرف سبقت کرتا ہے، ولا يسبق الفهم، فہم جو ہے وہ سبقت نہیں کرتی، سبقت نہیں لے جاتی، عند اطلاق الاحکام، احکام کے اطلاق کے وقت، الا الیہا مگر یہ کہ اسی وقت، یعنی اسی کی طرف ہی سبقت لے جاتی ہے۔ وبالثانیۃ علم التوحید والصفات، اور دوسری قسم کے احکام سے جو تعلق رکھنے والا علم ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے علم التوحید والصفات، علم توحید والصفات کہا جاتا ہے، کیوں؟ لما اس وجہ سے جو ان ذلک اشہر مباحثہ واشرف مقاصدہ، کیونکہ یہ توحید و صفات کا مسئلہ اس فن کا سب سے مشہور مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ لما اس وجہ سے کہ ان ذلک اشہر مباحث، یہ اس کی مباحث میں سے اشہر یعنی مشہور ہے، واشرف مقاصدہ، اور اس فن کے جو مقصود مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ شرف والا بھی یہی ہے، شرف کا حامل بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی توحید والا مسئلہ۔ اچھا جی، تو عاشقان رسول اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو علم کا استعمال کرتے ہیں نا عام طور پہ مصنفین اپنی کتابوں میں، تو اس میں تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے ان کا مقصود ہوتا ہے، یہ علم کے ذریعے سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بیان کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو کسی سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں، نمبر دو، کسی مقام پر سوال کرنے کے لیے بھی علم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور نمبر تین، تحقیقی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی علم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہی ہے تحقیقی مقام، تحقیقی مسئلہ یہاں پر بیان کیا جانا تھا، لہٰذا علم کے ذریعے سے متنبع کر دیا گیا، تنبیہ کر دی گئی، سامنے والے کو ذرا چوکس ہوشیار کر دیا گیا۔
اچھا جی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ احکام شرعیہ کی نا دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ فرعیہ اور عملیہ اور اعتقادیہ، اصلیہ اور اعتقادیہ۔ اچھا جی، تو احکام فرعیہ عملیہ جو ہے نا، ان احکام کو کہتے ہیں جن کا تعلق کیفیت العمل کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیفیت العمل سے مراد کیا ہے جی؟ عمل کی کیفیت سے مراد ہے واجب، وجوب کسی چیز کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز واجب ہے، تو یہ کیفیت عمل ہے۔ اسی طرح ندب یعنی کسی چیز کا مستحب ہونا، اسی طرح اباحت کسی چیز کا جائز ہونا، اسی طرح حرمت کسی چیز کا حرام ہونا، اس طرح کراہت کسی چیز کا مکروہ ہونا، تو یہ سارے کیا ہے؟ کیفیت العمل ہے، وجوب، ندب، اباحت، حرمت اور کراہت وغیرہ۔ وجہ تسمیہ احکام فرعیہ عملیہ کو فرعیہ عملیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ احکام اصولیہ اعتقادیہ پر متفرع ہوتے ہیں، یعنی اسی سے آگے نکلتے ہیں۔ اور ان کو عملیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ احکام اصلی اعتقادیہ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہو۔ اچھا جی، اور مزید فرماتے ہیں کہ والعلم المتعلق بالاولی، اس سے غرض شارع جو ہے یہ بیان کرنا ہے کہ جس علم میں احکام فرعیہ عملیہ بیان کیے جاتے ہیں نا، اس علم کو علم الشرائع والاحکام کہا جاتا ہے۔ اور علم الشرائع تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ احکام شریعت سے مستفاد ہوتے ہیں، اور علم الاحکام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ احکام جب مطلقاً ذکر کیے جاتے ہیں تو ان سے مراد احکام فرعیہ عملیہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس علم کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ اور جس علم میں احکام اصلی اعتقادیہ بیان کیے جاتے ہیں اس علم کو علم التوحید کہا جاتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں، دو جملوں میں اگر آپ اس کو سمجھیں تو جو اعتقادی مسائل بیان کیے جائیں تو وہ علم التوحید اور علم الصفات اور علم الکلام اسے کہا جاتا ہے، اور جس میں فقہی یا شرعی مسائل بیان کیے جائیں، عملی مسائل بیان کیے جائیں، تو اس کو آپ فرعی طور پر فرعی بھی کہہ سکتے ہیں، فروعی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس علم کو توحید اور صفات سے موسوم کرنے کی، یعنی اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کے تمام مسائل میں اشہر ترین یعنی مشہور ترین اور افضل ترین مسئلہ توحید اور صفات کا ہے، اس لیے اس علم کو علم التوحید و صفات کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔